دھوکہ کسی سے نہیں ملتا، کسی سے نہیں۔ میں نے کہا تھا دونوں جملوں کے پیچھے بڑی وسعت ہے، آپ سمجھیں۔ اور دوسرا جملہ میں نے کہا، پہلے میں نے کہا روح، اور پھر میں نے کہا علی وہ تنفس توحید ہے جس کے بغیر توحید مردہ ہے۔ توحید اللہ نہیں ہے، اس کی صرف ایک صفت ہے، یعنی اس کا ایک ہونا، یعنی اگر علی نہ ہو تو اس کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھو کہ کیسے؟ آپ نے ایسے جملہ ادبی کہہ دیا؟ نہیں، ادبی نہیں کہہ دیا۔ کم از کم جسے انسان رب کہہ رہے ہوں وہ پیشانی چھپائے تو پتہ چلے وہ ہے۔ یعنی معیار ابدیت میں صفت توحید ہو، پھر وہ جھکائے سر، وہ پیشانی ٹیکے اور کہے میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے نظر نہ آئے، اور وہ میں اپنے دل کی نگاہ سے اسے دیکھتا ہوں، بشری بدن کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ جو علی ایک ہی وقت میں دو نگاہیں رکھتا ہو، ایک دل کی نگاہ جس سے وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اور ایک اپنی آنکھیں جو کم از کم عین اللہ ہیں۔ ایک ہی وقت میں دو آنکھیں رکھتا ہے، ایک ہی وقت میں دو آنکھیں رکھتا ہے، ایک دل کی اور ایک اپنی آنکھیں، اور یہ اپنی آنکھوں تک عین اللہ نہیں ہے، سر سے پیر تک عین اللہ ہے۔ ہاں، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، وجود ہے۔ اچھا یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے کبریا، یہ ہے کیا؟ جیسے کلندر کبریا، حضرت نے کہہ دیا تو میں نے بھی اسی پہ مجلس ہوتی کیا؟ مجلس کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ آؤ مل بیٹھ کے علی کو سمجھیں۔ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہی کہتے چلے جائیں اور کوئی سنتا ہے، نہیں، ایسی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کبریا، تو میں کلندر کبریا کا حوالہ دے کے کبریا تک جانا چاہتا ہوں۔ کہا کلندر کبریا، اور آج تک پھر توفیق نہ ہوئی کہ اس کو سمجھے تو صحیح۔ اب اس پہ لوگ لڑے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تم نے کلندر کبریا شرک کر دیا، شرک ہو گیا، آپ نے کلندر، بھائی آپ تاریخی طور پہ جاری ہیں تو صحیح، پھر انہیں کلندر کبریا کہتے کیوں ہیں؟ وہ ہندوؤں کے مقابلے میں کلندر وہاں آباد ہوئے، ہندوؤں کے مقابلے، ہندو راجران کے جب ہندو مت وہاں موجود تھا تو وہاں پہ سرکار تھے، اور وہ جادوگر تھے، اور وہ کلندر کے خلاف جادو کرتے رہتے تھے، اور کلندر ان جادوؤں کا توڑ کرتے رہتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا انہیں بازار میں کہ آپ بھی تو جادوگر ہیں، تو کلندر نے انہیں کہا کہ میں کلندر کبریا ہوں، اور تم جادو کرو ابلیس کے، یعنی تم چیلے ہو ابلیس کے، اور میں کلندر کبریا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے کلندری دی ہے۔ وہ تو ان کے مقابلے میں کہہ رہے تھے کہ میں کبریائی ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ لوگوں نے کہا شرک ہو گیا ہے، انہیں کلندر کبریا کہہ دیا۔ وہ ہے کلندر کبریا کیونکہ وہ کبریا نے انہیں بنا، لیکن کبریا سے کیا مراد؟ کہا کبریا سے مراد یعنی صاحب تکبیر، یعنی بلند ترین ہستی، بہت بڑی ہستی۔ میں ایک سوال قائم کروں معذرت کے ساتھ، آپ میرے اسلوب کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کیسے آپ سے گزارشات شیئر کرتا ہوں۔ اب دیکھیے نا، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں سب سے یہ کس کا مطلب ہے؟ وہاں تو بھی لفظ ہے اللہ اکبر،
اور اگر یہ معنی سرکار ہے بھی صحیح تو چلیے قابل قبول ہے. اللہ سب سے بڑا ہے تو اب میں یہ پوچھوں گا کس کس سے بڑا ہے؟ تو اب آپ کو لسٹ دینی پڑے گی کہ اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا. تو تمہاری زندگی بیت جائے گی، اس کی بڑائی کا پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کس کس سے بڑا. تو آپ ایسا مانا ہی کیوں کرتے ہیں جس کی سمجھ نہ سمجھ. اللہ اکبر. یعنی جب یہ تکبیر کہی کس نے؟ چلو پھر رک گیا میں. یہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہا کس نے؟ کبریائی کا پتہ تو چلے. جی یہ رسول خدا نے بھی نہیں کہا، یہ ختمیہ مرتبت میں بھی نہیں کہا. یہ کس نے کہا؟ چلیے اس پہ انسان کامل اور امامت آقا خمینی رحمت اللہ کی کتاب ہے، اس میں جنگ بدر کا ذکر ہے کہ بدر میں جب مسلمانوں کے مقابلے میں لات و منات آئے، لات و منات آئے. ابو جہل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ کس بات کی ہوئی ہے نہیں. جب وہ لات و حبل اور منات کو اٹھا کر لائے، سمجھ نہیں آتی اتنا عقل مند کافر، اتنا عقل مند کافر علی اور رسول کے مقابلے میں لات و حبل و منات کو کیوں اٹھا لائے کعبے سے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بطور بشر سمجھ رہے تھے کہ محمد مقابلے میں اتارے گا علی، اور علی کے مقابلے میں ہمیں خداؤں کی ضرورت پڑے گی. ہمیں اپنے سارے خداؤں کی ضرورت پڑے گی علی کے مقابلے. اور یہ سوچ بدلی نہیں، تبھی تو یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد لکھا جا رہا ہے. یہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی، وہی ہے سوچ، وہی ہے. اور وہ چلی آ رہی ہے کہ علی کے مقابلے میں بندہ بشر کام نہیں دیتا، بندہ بشر کام نہیں دیتا. اور وہ لیا. اب وہ آئے اور حبل کو اٹھا کر بڑی حمد کرنے لگے، بڑا کچھ تعریفیں اس کے حق میں کہنے لگے. تو امیر کا چہرہ لال اور سیدھا گئے اس چھولداری میں جو ایک ٹیلے پہ لگائی گئی تھی بادشاہ کے لیے. اور سلمان پاس بیٹھے تھے. سلمان روایت کرتے کہ امیر المومنین بڑے تیش میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے چہرے پہ جو ہی نگاہ پڑی علی کا چہرہ گلاب. یہ بڑی عجیب ایک فلسفہ ہے. تیش میں داخل ہوئے اور نظر پڑی تو گلاب ہوئے. اب جہاں پہنچ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں میرے مالک ہے، کوئی علی کا بھی مالک ہے. کیا کہنا اس ہستی کا جو علی کی بھی مالک؟ مالک میرے بادشاہ، اے علی کی وجہ، اے علی کی وجہ، اگر اجازت ہو تو یہ لات و حبل کی جس طرح سے نعرے بلند کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی کوئی نعرہ لگائیں؟ رسول نے نگاہ اٹھائی، کہا علی اجازت ہو لگاؤ. اب علی بادشاہ، اور اس میں تھوڑی سی مجھے دنیاوی مثال دینی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ بدر کی زیارت کو جائیں نا میدان بدر میں، اب تو وہ پہلے لگے وہ جانے نہیں دیتے، کھلا تھا کسی زمانے میں. اب جب جائیں گے تو آپ کو بدر کے میدان سے پہلے بہت بلند پہاڑ نظر آتے ہیں اور وہ سارے ریت کے، اور ہوا چلے تو وہ ریت اڑتی بھی نہیں ہے اور ان کا حجم کم بھی نہیں ہوتا، وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو آپ وہاں کہیں بھی کسی بھی جو وہاں پہ بھیڑ بکریاں چلا رہے ہوتے ہیں کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجیے کہ بھائی یہ جو ریت کے پہاڑ ہیں یہ ہوتے بھی نہیں، یہ کم بھی نہیں ہوتے اور یہ ویسے کے ویسے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ آپ سے کہیں گے کہ کیونکہ یہ ریت نہیں ہے، یہ ریت کے پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. جب علی نے بدر میں تکبیر کہی تھی اس ہیبت سے یہ پتھر ریت ہو گئے تھے. اور یہ اس وجہ سے ہے، وہ صاف کہیں گے، چھپائیں گے نہیں، صاف کہیں گے.
تو ان سے پھر اب وہ تاریخ نے کیا لکھا کہ علی بادشاہ نے جب اجازت رسول لے لی تو آئے اور رسول کی چھوڑداری کے سامنے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کائنات کی پہلی تکبیر بلند اللہ اکبر. اس ہیبت سے پہاڑ ریت میں بدل گئے اور لات و حبل منہ کے بل گر گئے اس تکبیر سے. یہ پہلی تکبیر تھی. رسول اللہ نے جو ہی تکبیر سنی آپ اپنی چھوڑداری سے باہر تشریف لائے اور یہ پہلا موقع ہے جہاں رسول نے فخر سے اپنی آبا کو اٹھایا اور پھر اسے طے کیا اور پھر ارشاد فرمایا علی مجھ محمد کے سوا تیری اس تکبیر کا وزن نبی بھی نہیں اٹھا سکتا. کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا اور تجھ جیسی تکبیر سوائے مجھ محمد کے کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم نے کہا اللہ اکبر تو محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ علی. تم نے کہا اللہ اکبر اور اللہ نے فرشتوں سے کہا سنو میں تم پر فخر